بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت راجہ شہر اقدار سے ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج 14 اپریل بروز سموار یعنی پیر الصبح کا وقت ہے۔ گزشتہ رات گئے آرمی چیف سے امریکی وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں ایک ہی نام گونجتا رہا، اور وہ نام کیا گونجتا رہا اس پر آپ سے بات کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ آرمی چیف سے جو ملاقات ہوئی ہے، میرے جو سورسز ہیں، میرے جو ذرائع ہیں جو ISPR کو کور کرتے ہیں، جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے تصدیق کی کہ اس ملاقات کے دوران کیا گونجتا رہا، کون سے اہم پہلو تھے جن پر بات چیت ہوئی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فیصلہ کن لمحات پر PTI کی قیادت ایک بار پھر لاپتہ ہو گئی ہے۔ ہمیشہ کی طرح چوکر کا کردار ادا کیا ہے PTI کی قیادت نے۔ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر اہم موقع پر وہ جب سیمی فائنل میں پہنچتی ہے، کسی بڑے ایونٹ میں، کسی بڑے ٹورنامنٹ میں یا پھر فائنل میں پہنچتی ہے، تو ہمیشہ وہ چوک جاتی ہے۔ اس چوکنے کی وجہ سے اسے چوکر کا نام دیا گیا ہمیشہ کی طرح۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر کی قیادت ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور ہوں، سلمان اکرم راجہ ہوں، یا پھر علی امین گنڈاپور، ہمیشہ اہم فیصلہ کن لمحے پر وہ چوک جاتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر فیصلہ سازی کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ کون سا فیصلہ کن لمحہ تھا جہاں پر ایک بار پھر وہ چوک کے، اس پر بات کریں گے، وہ بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سرفراز کے آؤٹ یا ان ہونے کا فیصلہ آج ہوگا۔ سرفراز سے میری مراد یہ کوئی ہمارا جو یہ سرفراز کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم کا رہا وہ نہیں۔ سرفراز سے میری مراد ہے جسٹس سرفراز، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز تھے پہلے سے موجود، وہاں پر تبادلے کے بعد ججز جب وہاں لائے گئے لاہور ہائی کورٹ سے، بلوچستان ہائی کورٹ سے اور سندھ ہائی کورٹ سے، تو اس کے بعد پہلے سے موجود ججز نے ایک ریپریزنٹیشن دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ریپریزنٹیشن خارج کر دی تھی۔ اس فیصلے کے خلاف وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے تھے، اور جسٹس محمد علی مظہر کی قیادت میں آج 5 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا اور فیصلہ کرے گا۔ اس پر بات کریں گے کہ اصل سچویشن کیا تھی جس کے خلاف یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ گئے تھے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کے سامنے بات رکھیں گے کہ آرمی چیف سے امریکی وفد کی ملاقات ہوئی ہے، رات گئے تو پھر طائف کا تبادلہ بھی ہوا ہے، سوینئر بھی پیش کیے گئے ایک دوسرے کو۔ لیکن اس پوری جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں فقط ایک نام گونجتا رہا، ایک ہی مدعے پر بات چیت ہوئی ہے۔ اور مدعا کیا تھا؟ آپ کے ذہن میں یقیناً سوال آیا ہوگا کہ وہ مدعا عمران خان صاحب تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، عمران خان صاحب کا مدعا نہیں تھا۔ عمران خان صاحب کا نام وہاں ذکر تک نہیں ہوا عمران خان صاحب کے نام کا۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا کارن کیا ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کا ذکر کیوں نہیں ہوا۔ وہاں پر ایک ہی مدعا، ایک ہی بات جو ہوتی رہی، وہ یہ تھی دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے مابین جو پریمر پاکستان کی ایجنسی ہے، خفیہ ایجنسی جسے ISI کہتے ہیں، اور امریکن ایجنسی، پریمر ایجنسی، ایک دوسرے کے بیچ میں دہشت گردی کے حوالے سے خفیہ معلومات اور دوسری چیزیں یہ زیر بحث رہی، یہ مکالمے میں زوردار رہی، انہی بات چیت پر مکالمہ ہوتا رہا۔ ISPR نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے۔ جب یہ ملاقات ختم ہوئی تو وہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے۔ وہ پریس ریلیز یہ جاری ہوئی کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امریکی کانگریس کی وفد نے ملاقات کی۔ وفد نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی مسلح افواج کے کلیدی کردار کی تعریف کی اور علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی مستقل خدمات کا اعتراف کیا ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی جو پاکستان کو میں اکثر یہ ذکر کرتا رہتا ہوں، اس بات کا ایک لفظ استعمال کرتا ہوتا ہوں میں کہ پاکستان کو دہشت گردی کے اژدہا نے پھن پھلائے اس کے گرد کھڑا ہے۔ دہشت گردی کا اژدہا، اور پاکستان کے ہڑائی صوبوں کو اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا صوبہ مکمل طور پر، جبکہ سندھ کا آدھا صوبہ اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پاکستان نے پچھلے کئی سالوں سے پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ ہمارے سویلین لوگ شہید ہوئے، ہمارے ٹروپس شہید ہوئے۔ اس دہشت گردی کو لے کر امریکہ نے پاکستان کی تعریف کی ہے، جو پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ ISPR کے تحت امریکی کانگریس کی ایک وفد نے جیک برگمین کی سربراہی میں آرمی چیف سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ تجارت، ٹریڈ، منرلز کے حوالے سے بھی گفتگو میں یہ مدعا تھا، اور اس پر بھی بات چیت کی گئی۔
ISPR کے مطابق دوران ملاقات خاص طور پر علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر زور دیا گیا۔ دونوں فریقوں نے باہمی احترام، مشترکہ اقدار اور متفقہ تازیواتی مفادات، جس کے میں عموماً ذکر کرتا رہتا ہوں، اسٹریٹجک مفادات، اسٹریٹجک انٹرسٹ، یہ لفظ استعمال کیا گیا اس کے لیے، تازیواتی مفادات کی بنیاد پر مسلسل روابط کی اہمیت کا اعادہ کیا گیا۔ امریکی کانگریس کے وفد نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی مسلح افواج کے کلیدی کردار کی تعریف کی اور علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی مستقل خدمات کا اعتراف کیا۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف مستقل پچھلے کئی سالوں سے جنگ لڑ رہا ہے، دہشت گردی کے خلاف اور دہشت گردوں کے خلاف، اور اس پاکستانی ٹروپس نے جو دہشت گردوں کے حوالے سے جو کام کیا ہے، جس طرح انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑی ہے سینہ سے پر کر، اس کی تعریف کی ہے امریکہ نے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ چیف آرمی اسٹاف کی اور جو امریکی وفد کے بیچ میں جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں عمران خان کا نام سرے سے آیا ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناظرین، پاکستان میں جو امریکن سفارتخانہ ہے، یعنی امریکن ایمبیسی، اس کے تھرو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر جو باہر موجود ہیں اس وقت، اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب کو ایک ڈنر پر دعوت دی گئی۔ اس وفد کو، 2 رکنی وفد کو دعوت دی گیا کہ آپ ڈنر میں آئیں اور شرکت کریں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان میں عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تو پاکستان میں غلامی نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور کے ٹرینڈ چلتے رہے ہیش ٹیگ کے ساتھ، امریکن کے حوالے سے، انوالومنٹ کے حوالے سے، اور سائفر کا بڑا رول کردار رہا کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت امریکہ نے کرائی ہے۔ وہ سائفر کو لے کر آپ جانتے ہیں، کوئی دو چیز اس سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ عمران خان کو ہٹانے کے بعد 5 اگست کو جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو گرفتاری کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر زمین تنگ کر دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے جو کاروبار تھے انہیں تباہ و برباد کیا گیا، چادر چاردیواری کا تقدس پائمال کیا گیا، لوگوں کے گھروں کو تباہ کیا گیا، لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑے گئے، لوگوں کے گھروں کے سامان توڑا گیا، بچوں کا جیز تک اٹھا کر لے جایا گیا۔ یہاں پر فاشزم کی انتہا کر دی گئی، بربریت ننگا ناچ رہی تھی، لوگ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کارکنان کو اٹھایا جا رہا تھا، انہیں اغوا کیا جا رہا تھا، ان سے پریس کانفرنسز کروائی جا رہی تھی، ان کے انٹرویوز کروائے جا رہے تھے۔ اس معاملے کو لے کر جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ڈائسپورا کے، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، وہ یورپ میں ہوں، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا، کہیں بھی ہوں، انہوں نے پرزور آواز اٹھائی، بالخصوص امریکہ کے اندر۔ ایون یہ ہوا کہ کانگریس سے بھی ایک بل کی منظوری کروائی گئی، کانگریس، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہیرنگ بھی ہوئی، ڈونلڈ لو کو بھی وہاں بلایا گیا۔ پھر اور جو امریکہ کے اندر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس بات پر تکیہ کیے بیٹھے رہے کہ امریکہ میں انتخابات ہوں گے نومبر 2024 میں، ٹرمپ آئے گا، ٹرمپ تو آیا، پھر یہ ہوا کہ جنوری 2020 میں وہ حلف اٹھائے گا، 2025 میں 20 جنوری 2025 میں حلف اٹھائے گا، اس کے بعد معاملات تیزی سے بدلیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پہلے وہ جو رچرڈ گرنیل تھا وہ ٹویٹ کرتا رہا، اس کا سلسلہ بند ہوا، پھر جو ولسن ٹویٹ کرتا رہا اس کا سلسلہ بند ہوا، زلمے خلیل زاد ٹویٹ کرتا رہا، وہ سلسلہ بند ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک امریکن چودھری تنویر کی سربراہی میں امریکن بزنس مین کا وفد پاکستان آتا ہے، وہ ڈی جی آئی سے ملاقات کرتا ہے یہاں پر، پھر وہ مبینہ طور پر عمران خان صاحب سے ملاقات کرتا ہے، لیکن جب یہاں سے واپس جاتا ہے تو ان جو وفد آتا ہے ان کو سینگوں پر رکھ لیا جاتا ہے، ان پر بے انتہا تنقید کی جاتی ہے، جو معاملہ سلجھنے کی طرف جاتا ہے اس کو الجھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ خبر آتی ہے کہ ایک کانگریس کا ایک وفد پاکستان میں آ رہا ہے، سینیٹرز پر مشتمل، وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقاتیں کرے گا، وہ چیف آرمی اسٹاف سے ملاقات کرے گا، مبینہ طور پر وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرے گا۔ یہ خبر اس وقت چلائی گئی تھی، آئی تھی خبر جب یہ وفد پاکستان آ رہا تھا۔
لیکن یہاں آ کر مکمل طور پر معاملات تبدیل ہو گئے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو وہاں پر جانا چاہیے تھا. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت وہاں کیوں نہیں گئی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اس قیادت کے پاس بھی نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے جی کہ ہم نے بہت پہلے، میں نے بیرسٹر سلمان اکبر راجہ صاحب کو کال کی، وہ تو بالکل لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں جی کہ مجھے سرے سے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی انویٹیشن ملا یا نہیں ملا. بیرسٹر گوہر کو میں نے کال ملائی لیکن انہوں نے میری کال کا جواب ہی نہیں دیا. باقی جو سورسز تھے میرے، ان سے میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ بہت پہلے طے کر لیا تھا جی کہ ہم اس وقت سے نہیں ملیں گے، ہم اس وقت سے ملاقات نہیں کریں گے. میں نے پوچھا کیوں؟ تو ان کا کہنا تھا جی کہ یہ تاثر نہ جائے عوام میں کہ ہم بھی ملاقاتوں کے لیے مرے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مرے جا رہے ہیں، اس لیے ہم جو ہے وہ ان سے ملاقاتیں نہیں، ہم نے ان سے ملاقات نہیں کی، ہم ڈنر پر نہیں گئے. عجیب بات ہے. حضور والا آپ کو جانا چاہیے تھا، جا کر اس وفد کو بتانا چاہیے تھا کہ پاکستان میں جو بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن کی گئی، ڈیموکریسی کا، جمہوریت کا یہاں تیا پاچا کیا گیا، اس کا جنازہ نکالا گیا، لوگوں کے گھروں کو تباہ کیا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا، آج بھی یہ سارا ظلم و ستم جاری ہے. آپ نے جا کر ان کو ان سے آگاہ کر رہا تھا. وہ وفد آرمی چیف سے ملتا ہے، وہ عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کرے یا نہ کرے، لیکن آپ نے تو بڑا موقف رکھنا تھا نا. ہر اہم موقع پر، ہر اہم موقع پر جب فیصلہ سازی کا وقت آن پہنچتا ہے، اس لمحے پر پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر کی قیادت ہے یہ چوک جاتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ان کے پاس فیصلہ سازی کی صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. وہ بیرسٹر گوہر سے لے کر سلمان اکبر راجہ صاحب تک ہوں، علی امین گنڈا پور سے لے کر جنید اکبر صاحب تک ہوں، صرف تقریریں کرتے ہیں جی، باہر کھڑے ہو کر سپیچز کرتے ہیں سٹیج پر، میدان گرم کر دیں گے جی، سڑکیں گرم کر دیں گے، ہم ڈی چوک جائیں گے جناب. اور جب کارکن ڈی چوک آتے ہیں تو قیادت پھر غائب ہو جاتی ہے، قیادت کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں ہوتی ہے. 24 اور 26 نومبر کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے غریب کارکن کو علی امین گنڈا پور ابو شاہ بیگم کی گاڑی کے آگے لیٹتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کیوں لیٹ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو 5 اکتوبر کی طرح بھاگ جائے گا ہمیں یہاں چھوڑ کر. اور پھر جب وہاں فائرنگ ہوئی تو علی امین گنڈا پور کا پتہ ہی نہیں تھا کہاں تھا وہ. یہ جو سلمان اکبر راجہ صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، یہ شیر افضل مروت صاحب، یہ علی محمد خان صاحب، آتف خان، کس کس کا نام لیا جائے، قیادت کہاں ہوتی ہے؟ یہ سب کمپرومائزڈ ہے، کمپرومائزڈ مفادات کی جنگ، اپنے مفادات بچانے کے لیے. وہ بیچارہ وہاں سڑ رہا ہے جیل میں بیٹھ کر. یہ باہر کہتے ہیں جی بس ہماری ملاقاتیں، یہ کچھ ہمارے دوست ہیں یوٹیوبر بیٹھ کر وہ کہتے کہہ رہے ہیں بس ملاقات ہو گئی ہے جی، عمران خان کل باہر آ رہا ہے، پرسوں باہر آ رہا ہے، 2 دن کے بعد باہر آ رہا ہے. نہیں بھائی، عمران خان اس طرح باہر نہیں آئے گا. عمران خان کی باہر آنے کا ایک ہی راستہ ہے جو میں پچھلے کئی ویلاگ میں تواتر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور وہ راستہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا. باہر دیگر کوئی راستہ نہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ حالہ ڈال دیتے ہیں جناب، پوری دنیا کو بتا دیتے ہیں. ملک احمد خان نے نواز شریف کے حوالے سے مذاکرات کیے، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی، وہ آج تک انکار کر رہا ہے جنرل باجوہ کے ساتھ. اور یہ بڑے بڑے بیٹھے ہیں جناب باہر، پاکستان قیادت کر رہے ہیں جناب، پاکستان تحریک انصاف کی ہم قیادت کر رہے ہیں، سب سے بڑی سیاسی جماعت کی. کچھ یار سیاست کے کچھ اصول ہوتے ہیں نا. سیاست پیچیدہ ترین انسانی سرگرمی ہے جو ذہانت کا اعلیٰ ترین معیار مانگتی ہے. ذہانت تو ان کے پاس سے نہیں ہو کر گزری. بہرحال اب کی بار بھی فیصلہ کن لمحات تھے تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت لاپتہ تھی. فواد چودھری صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ وکیل ہے نا، وکیل کا سیاست سے کیا لینا دینا جی.
वकील अगर हर कोई खुद को मोहम्मद अली जिन्ना मानना शुरू कर दे तो फिर वो एक ही था। बहरहाल जस्टिस सरफराज के मैंने बात की थी कि जस्टिस सरफराज के हवाले से कि आज अहम समाअत हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की ट्रांसफ़र और जजेस के ख़िलाफ़ केसेस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में आइनी बेंच आज दिन 11:30 बजे करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, कराची बार, लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर बार, कराची बार और इमरान खान ने भी दरख्वास्त दायर कर रखी है, वो भी इसके फरीक है। ये सीनियरिटी का मामला था, रिप्रेजेंटेशन का, कि आप जानते हैं नाज़रीन की जस्टिस सरफराज डोगू को जब लाहौर से तबादला करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया तो उनके आने से बाकी 2 तो चले आए, जस्टिस खादम समूर और जस्टिस आसिफ तो आए, वो तो एडिशनल जजेस थे, लेकिन उनके आने से बिलखुसूस वो पूरी सीनियरिटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उथल पत्थल हो गई। जो सीनियर प्यूनिक जज था, क्योंकि उस वक्त जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, जो सीनियर प्यूनिक जज था उस वक्त जस्टिस मोहसिन कियानी, वो नंबर 3 पर चला गया, 3, 4, 4, 5, 5 वाला 6, 6 वाला 7 पर चला गया, तो वो सारा उथल पुथल हो गया और कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया जस्टिस सरफराज डोगर को। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसे जस्टिस आमिर फारूक ने खारिज कर दिया था, और उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जजेस गए हुए हैं। आज इसकी समाअत होनी है। जस्टिस सरफराज डोगर के इन या आउट होने का आज अगर फैसला ना हुआ तो कल फैसला हो जाएगा, क्योंकि 18 तारीख को जुडिशल कमीशन का इजलास होना है। ये 18 तारीख से पहले फैसला हो जाएगा कि भाई आया जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे या जस्टिस मोहसिन कियानी या जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को, इन दोनों में से कौन सा बनेगा। अगर आइन और कानून के मुताबिक आइन का आर्टिकल 194 और 200 के मुताबिक फैसला दिया जाता है तो फिर जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी जो बनती है वो जस्टिस समर इम्तियाज के बाद सबसे आखिरी नंबर पर जाकर बनती है। तो फिर जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी में से कोई एक चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनेगा। तो नाज़रीन ये थी आज की सुबह जो खबरें मैंने आपसे शेयर की हैं, उस पर अपना एनालिसिस भी दिया है। ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लिंक शेयर भी कीजिएगा, टली का बटन जरूर दबाइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।